بدر تکیہ بدری شاہ کے تمام اراکین کی جانب سے حضرت مولانا کا تہہ دل سے استقبال ہے. خیر مقدم. آئیے میں نعت کلام کے 3 شعر کے لیے علی جناب 40 ہجری نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت محمدیہ کو دنیا کے تمام بندوں کو اس نئے اسلامی سال میں خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے, اپنی رحمتیں نصیب فرمائے, اپنی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. خوب خوشیاں و مسرتیں نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب فرمائے. گزشتہ دنیا کے ہیروئن ان کا برتھ ڈے, ان کی میرج اینیورسری اس کو یاد ہے. باقاعدہ ہم نے مکان کا خریدا, دکان کی رجسٹری کب کروائی, ہم والد کب بنے, ہمارا نکاح کب ہوا, یہ ساری تاریخ یاد ہے. اور نبی کے سطح میں ایمان ڈالیں گے نبی کا پیغمبر بننا, اس نبی کے دن پر قرآن کی پہلی آیت کا آنا 17 اگست 528 وہ یاد نہیں. قرآن مجید مکمل کا تھوڑی بلاک ڈال دے یہ یاد نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. انگریزی تاریخ 7 نومبر تھی سن 644 عیسوی, دن شنیچر یا اتوار ہو گئی. شنیچر کا یا اتوار. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا کہ بعض کتابوں میں بڑی معتبر کتابوں شنیچر کا دن ہے, شہادت کا دن شنیچر کا دن, بڑی معتبر کتابوں میں اتوار کا دن ہے, اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا جواب کیا دیں؟ میں کروں جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے سلسلے میں ولادت باقاعدہ کے سلسلے میں 2 تناب پڑھتے ہیں. وہ اشکال پیدا ہوگا 570 عیسوی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں متولد ہوئے. آپ کی ولادت باقاعدہ 571 عیسوی میں. تو سوال آتا ہے کہ یہ بتائیے 570 صحیح ہے 571. معالیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تن لکھا, پھر ان کے استاد علامہ سید رحمت ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو تن لکھا, پھر ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ سن لکھا. کسی میں 570 کسی میں 571. ہم کیا سمجھیں؟ یہ ڈاؤٹ کیسے کلیئر ہوگا؟ اس کی تعلیم ہی نہیں ہوتی, اس طرف ذہن نہیں جاتا, تحقیقی مزاج نہیں. جیسا مل گیا جو کچھ بن کے آ گیا, جیسا ہمیں دیکھ لیا گیا, جو روایت پہنچی اسی کو لے کر کے باقاعدہ آگے بڑھ گئے. اس کا جواب یہ ہے حساب قدیم کے حساب سے 1752 میں باقاعدہ انگریزی کیلنڈر کی جو تاریخ بدلی گئی تھی 1752 اس کے حساب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 570 عیسوی میں. توجہ, اس کے حساب قدیم پرانے حساب سے. اب یہ اتنی مائر کون لگائے, اتنی دیر ہم اپنی دکان کا سودا بیچ لیں گے, اتنی دیر ہم نمازوں موبائل کے اوپر نمازوں کتنی ریل کتنے فیس بک کہ ہم ویڈیو دیکھ لیں گے حساب قدیم. لیکن یہ ڈاؤٹ علماء کرام کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب آنا تو چاہیے. یہودی ہم سے سوال کرے, نصرانی ہم سے سوال کرے, کوئی مجوسی ہم سے سوال کرے, امریکہ کا کوئی اسکالر سوال کرے, انگلینڈ کا کوئی لیکچرر سوال کرے, آسٹریلیا کا کوئی پروفیسر سوال کرے, جرمنی کا کوئی ٹیچر سوال کرے, یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 570 یا 571. ایک جواب دو. امین آباد بتاؤ یا نذیر آباد بتاؤ, لکھنؤ بتاؤ یا کانپور بتاؤ, ایک جواب بتاؤ. ہم یہ کریں گے, اس میں ایک جواب نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حساب قدیم آپ نے بدلا. 1752 میں رات میں سوئے تو آپ کے یہاں باقاعدہ بادشاہ نے کہا کہ کل 11 دن بڑھا دیجیے گا. آج جو تاریخ باقاعدہ طور پہ میں آپ کا تو ایک دور ایسا بھی آیا انگریزی کیلنڈر کا دور میں بتا رہا ہوں 4 اکتوبر 1582 جو میتھمیٹیشین سے ان کی نگاہ میں یہ تاریخ بڑی مشہور ہے. 4 اکتوبر 1582 4 اکتوبر 1582 پاپ گریگورین نے پادری نے اعلان کیا آج 4 اکتوبر ہے. آج جب آپ لوگ رات میں سوئیے گا اور کل جب سو کے اٹھیے گا تو کل 5 اکتوبر نہ لکھیے گا, اس کے اندر باقاعدہ طور سے آپ اضافہ کر دیجیے گا, 10 دن کا اضافہ کر دیجیے گا اور کل 15 اکتوبر لکھیے گا. یہ 20 کے دن غائب ہو گئے. آپ یہ سمجھیے تو آپ کے جب حساب بتا گیا 1752 میں 570 عیسوی کے حساب سے اور حساب جدید کے حساب سے آقا کی پیدائش مبارکہ 571 عیسوی کے حساب سے. بتاؤ کون سا ڈاؤٹ رہے گا؟ اس کا ذہن وہ ہو گیا صاحب ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کہیں پہ سنجر کریں کہیں پہ اتوار کریں, اس بات کو کیسے کلیئر کریں؟ چاند اگر 29 کا ہوا تھا تو دن سنیچر کا تھا. چاند اگر 29 کا ہوا 26 ذوالحجہ کو آپ زخمی ہوئے, فیروز ابو لؤلؤ نے ظاہر مجھے خنجر مارا, امیر المومنین فاروق اعظم حالت نماز میں حالت
کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فجر کی نماز حالت امامت میں کیا فیروز ابو نور نے 6 خنجر مارے تھے. 6 خنجر مارے, وہی جو گرفتار کر کے مار دیا گیا. میں عرض کر دوں آپ 26 ذی الحجہ کی زخمی ہونے کی تاریخ, بعد میں پھر آپ کی وفات ہوئی. میں عرض کر دوں آپ چاند 29 کا ہوا تو سنیچر کا دن تھا, وہ چاند باقاعدہ 30 کا ہوا تو اتوار کا دن تھا. میں عرض کرتا ہوں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ہجری باقاعدہ کیلنڈر امت کو دیا. بہت ساری چیزیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے امت کو دی, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں دی امت کو. یہ جو مسافہ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. دسترخوان بچھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی. ہماری مسجدوں میں جان نمازیں بچتی ہیں, چٹائیاں بچتی ہیں. پہلے چٹائیاں نہیں بچھائی جاتی تھی. سب سے پہلی مرتبہ چٹائی بچھانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مسجد کے اندر پہلے چراغ روشن نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلی مرتبہ مسجد میں چراغ روشن کرنے والے کروانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. باقاعدہ تنخواہ مقرر کی اس شخص کی کہ تم سراج کہتے ہیں چراغ کو, تم چراغ روشن کرو گے, تم روزانہ چراغ باقاعدہ روشن کرو گے, اور تیل اور بتی کا انتظام تم کرنا, اور تم کو بیت المال سے یہ تنخواہ دی جائے گی. پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر مسجد میں چراغ روشن کرنے والے اچھا نے فاروقی سن لے سبحان اللہ کہہ دیجیے. پہلی مرتبہ مسجد میں چراغ روشن کرنے والے جو کہ آج جب محرم الحرام ہے, آج ہی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 63 سال کی عمر شریف میں آپ باقاعدہ شہید کر دیے گئے تھے. میں عرض کروں 22,51,030 مربع میل کا علاقہ فتح کرنے والے فاروق اعظم 22.5 لاکھ مربع میل کلومیٹر نہیں بتا رہا ہوں, اسکوائر کلومیٹر نہیں بتا رہا ہوں, میں اسکوائر مائل کا تذکرہ کر رہا ہوں. آپ کو باقاعدہ ملٹی پلائی کرنا پڑے گا کلومیٹر نکالنے کے لیے. میں آج کر دوں آپ سے جب میل کو آپ کلومیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں اس کا ضابطہ سن لیجیے. آپ میں سے بہت سارے گणت کے ماہر ہوں گے, گणت کے ماہر ہوں گے, میں ٹیکنیشین ہوں گے. میں یہاں آپ کو ضابطہ دے رہا ہوں. اگر آپ کو باقاعدہ کلومیٹر سے باقاعدہ مائل اور مائل میں سے کلومیٹر نکالنا ہے 1.6 سے, تو آپ باقاعدہ ملٹی پلائی کر دیجیے, 1.6 سے گنا کر دیجیے, 1.6 سے ضرب دے دیجیے, کلومیٹر نکال آئیں گے. میں میل کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22,51,030 مربع میل کا علاقہ فتح ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر میں عرض کر دوں مناج دینیا قائم ہوئے. یہ مسجد کو آج باقاعدہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. مدرسے میں جو قرآن مجید کا حافظہ کیا جا رہا ہے, یہ اہتمام کرنے والے, یہ نظام بنانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خط جاری کر دیا, خط لکھا گورنر کوفہ کو, خط لکھا گورنر باقاعدہ گورنر یمن کو, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا. آپ اپنے فوجیوں سے کہیے اللہ کے قرآن کا حافظہ شروع کر دیں. اللہ فوجی سے کہیے حافظہ شروع کر دیں. فوج کتنا بھاری باقاعدہ ذمہ کیسا ہوگا, پوری دنیا سوتی ہے, فوجی بیچارہ سو نہیں پاتا, وہ سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. آج آپ کسی باقاعدہ کسی ملازمت پیشہ آدمی سے جو آفیشل مین اس سے کہیے آپ آفس جاتے ہیں صبح 10 بجے 5 بجے تک آتے ہیں, آپ حافظہ کیوں نہیں کرتے؟ گھر آ کے حافظہ بھی کیجیے. وہ کہا کہ میاں آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں صبح جاتا ہوں 10 بجے اور شام کو 5 بجے, ریلوے جاتا ہوں 8 بجے, آتا ہوں 4 بجے, میں کیسے حافظہ کر سکتا ہوں؟ اور میرا تو کام دکان پہ بیٹھنے کا ہے. مولوی صاحب آپ نے مجھے حافظے کی طرف کاہے لیے مائل کرنے کی کوشش کی. میں دکان صبح جاتا ہوں 9 بجے دکان کھولتا ہوں, رات کے 10 بجے دکان جاتا ہوں, حافظہ کب کروں گا؟ وہ فوجی کو حکم دے رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ فوجیوں سے کہہ دیجیے جو قرآن کا حافظہ شروع کریں. میں عرض کروں ایک سال میں 12,000 حافظ قرآن کی فہرست باقاعدہ پہنچائی گئی فاروق اعظم سے. ایسا خوف تھا, ایسا حکم تھا, ایسا عدل تھا. ایک سال میں 12,000 حافظ قرآن ہو گئے. فوجی حضرات عام صحابہ کرام کا کیا مقام مرتبہ ہوگا, کہو سبحان اللہ. جو صحابہ کرام شہر میں اپنے گھر میں ہوتے ہوں گے تجارت کر, یہ فوجی حضرات جو قدم قدم پر خوف و دہشت کے ماحول سے گزرتے ہیں, صحابہ فوجی فاروق اعظم ہے. جس سے میں عرض کرتا ہوں مسجدوں کے اندر باقاعدہ جان نمازیں بچھوانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, مدرسے کے اندر سب سے پہلی مرتبہ مدرسے میں سب سے پہلی مرتبہ حافظے کا اہتمام کرانے والے حضرت عمر فاروق اعظم. ہماری مسجد کے امام کو تنخواہ مل رہی ہے, سب سے پہلی مرتبہ بیت المال سے تنخواہ جاری کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ہماری مسجد کا مؤذن ایک دن میں 5 وقت کی اذان دے رہا ہے. ہماری مؤذن ہمارے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين
والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي